میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ 48 منٹ کے لیکچر میں نے جو آپ کو 1 گھنٹے کے لیکچر میں پڑھانا تھا اس سے بھی کہیں 3-4 سلائڈ زیادہ میں نے جو ہے نا اس میں ریکارڈنگ کی ہیں. تو کیونکہ اس میں ڈسٹورشن بھی آتی ہے درمیان میں, سوال جواب بھی, اس طرح کی چیزیں, تو پھر وہ ٹائم اس پہ زیادہ لگتا ہے. صاف ظاہر ہے. بہرحال آپ لوگوں کے لیے وہ بھی یقیناً فروٹفل رہا ہوگا. میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس کو ہر حوالے سے ایگزامپلس کے ساتھ اس لیکچر کو جو ہے ریکارڈ کروں. تو کوئی ایشو تو نہیں تھا اس لیکچر میں. کل والے میں اگر کوئی ہے تو آپ لوگ ابھی پوچھ لیں, پھر اس کے بعد ہم اگلے لیکچر پہ جاتے ہیں. جی نو سر. کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا یا نو سنا ہی سر نہیں نہیں ہے تھا پہلے کوئی. سے؟ چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 8 ہے ہمارا. سر اور جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی لیکچر نمبر 8 ہے ہمارا, ریسیٹیشن بہت میتھڈ. بہتر. ریسیٹیشن سر میتھڈ ایک ایک سچویشن ہے. ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. جی جب میں پوچھ رہا تھا بتائیں, اس وقت آپ نو لوگ سر. بول نہیں رہے تھے. اب میں شروع ہوا ہوں لیکچر پہ تو آپ لوگوں کے سوال شروع ہیں. جی فرمائیے, جس کا جو پرابلم یا کویسچن ہے پوچھیں. جی پلیز. چلیں آپ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح تو آپ لوگ پلیز اینڈ پہ پوچھیے گا. ابھی پھر ہم لیکچر کی طرف آتے ہیں. ریسیٹیشن میتھڈ, اس پہ ہم بات سٹارٹ کرنے جا رہے تھے. میں بتا رہا تھا کہ جیسے لیکچر میتھڈ ایک ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے, تو اس کے بعد یہ باقی اس سے پچھلے جتنے بھی ہم نے پڑھے وہ سارے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز ہیں. اور یہ میتھڈ اگین پھر ٹیچر سینٹرڈ ہے. ریسیٹیشن رٹا لگانے کو کہتے ہیں, روٹ میمورائزیشن, کریمنگ. ٹیچر کیا کرتا ہے, ایک ٹاپک پڑھاتا ہے, بچوں سے کہتا ہے اس کو یاد کرو, میں ابھی سنتا ہوں آپ سے. یہ ریسیٹیشن میتھڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈکٹیشن کرا لی, لکھوا دیا, پڑھا دیا, ٹھیک ہے, ریڈنگ کرا دی, اور پھر ان سے کہا کہ جی اب آپ اس کو یاد کریں, میں ابھی سنتا ہوں. ہمارے جو بچے حفظ کرتے ہیں نا وہ بھی اسی میتھڈ سے کرتے ہیں, ریسیٹیشن اینڈ چنکنگ میتھڈ سے. تو یہ ایک ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. یہ ان بچوں کے لیے ہیلپ فل ہے جو بچے ہمارے جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں, جو ڈل ہوتے ہیں, تو وہ رٹا لگا کے پاس ہو جاتے ہیں. ریسیٹیشن از اے ٹریڈیشنل ٹیکنیک ان وچ دا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریڈنگ آف question from the text and the student recite answer which they find in the text book. یعنی بچے سوالوں کے جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کے یاد کرتے ہیں اور ٹیچر کو سناتے ہیں. The teacher asks question, student give response from the learned content. Questions are asked for the feedback not for the assessment. یہاں پہ ٹیچر جو ہے اس میں ریسیٹیشن میں فیڈ بیک کے لیے کویسچن زیادہ کرتا ہے, اسیسمنٹ کے لیے کم ہوتے ہیں اس کے. یعنی وہ کہ سوال آپ نے ٹھیک یاد کیا یا غلط یاد کیا, یہ فیڈ بیک ہوتا ہے. Helpful for mentally retarded student, powerful technique to imprint the material to the student's mind for longer duration. تو یہ جو ہے ہم ظاہر جو چیز رٹا لگائی جاتی ہے وہ لانگر ڈیوریشن تک یاد رہتی ہے. 5ویں میں تھا, 5ویں کلاس کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہماری مسجد میں جلسہ ہوا تھا. تو وہاں پہ نا ایک عالم دین آئے تھے, مولانا خلیل احمد سراج مدنی ان کا نام تھا. تو اس وقت کیسٹس ہوا کرتی تھیں, یہ موبائل تو تھے ہی نہیں, یا تھے تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ نہیں تھے. اور وہ ہمارے پاس ایک ٹیپ تھی, تو اس میں پھر وہ ریکارڈنگ خیر انہوں نے کی تھی, اور بعد میں ہمیں وہ آڈیو دی, کیسٹ دی. تو اس کیسٹ سے نا میں نے جو چیز یاد کی تھی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. تو آج تک مجھے یاد ہے, 5ویں میں نے یاد کی تھی. تو مولانا خلیل احمد سراج مدنی صاحب نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سنایا تھا, اور جو انہوں نے سنایا بین میں نے ویسے یاد کیا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کعب بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معید بن ادب بن مقوم بن ناخہ بن تیس بن یارب بن یشب بن نابت بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن راب بن فاحش بن عابر بن مقف شالف بن عرب کشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن یارو بن ادریس علیہ السلام بن مائیل بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام.
اب یہ جو نام میں نے یاد کیے ہیں 2000 آئی تھنک 2000 تھا، 2000 تھا یا 2001 کی بات ہے یہ، تو 23 سال ہو گئے ہیں یا 24 سال ہو گئے ہیں، تو آج تک امپرنٹ ہیں. یہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ رٹا لگانا is a powerful technique to imprint material on students' mind for longer duration. 24 سال ہو گئے یا 23 سال اس بات کو یاد کیے ہوئے اور آج تک یاد ہے. تو ہیلپ فل فار مینٹلی ریٹارڈیڈ اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ بھی اسی سے کرتے ہیں. پھر ہے جی اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ، ہم اس پہ بعد میں جائیں گے، پہلے ہم جاتے ہیں، چلیں اس کو پڑھ لیں 2 لائنیں. اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ جو ہے وہ سقراط نے پلیٹو نے دیا تھا. پلیٹو سقراط کا اسٹوڈنٹ تھا یہ. تو اس نے کہا کہ بچوں کو چیزیں آپ سٹوری کی شکل میں پریزنٹ کریں، بچے انٹرسٹ لیں گے اس میں اور اس کو توجہ سے سنیں گے اور ان کی کریکٹر فارمیشن بھی ہوگی. ہم اچھی سٹوریز کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے سناتے ہیں، جیسے کچھ دن پہلے بھی میں نے بھی آپ کو سٹوری سنائی تھی، وہ ایک شخص کی روٹیوں والی. تو وہ سنانے کا مقصد صرف کہانی نہیں تھا، وہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کی قدر کریں، چاہے تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، تو اس کی جتنی قدر کریں گے زیادہ ملے گا. تو یہی بات پلیٹو نے کہی کہ اسٹوری ٹیلنگ از مین ٹول فار دا فارمیشن آف اسٹوڈنٹس کریکٹر. بچے کے کردار سازی کے لیے اسٹوری ٹیلنگ ایک بہترین ٹول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میتھڈ پھر کس نے دیا تھا جی؟ پلیٹو نے. دین آتا ہے جی انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری، ڈیوڈ ملر کی تھیوری ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو انفارمیشن لیتے ہیں نا، وہ 3 اس کی آپ کہہ لیں کہ کمپوننٹس ہوتے ہیں: انکوڈنگ، ریٹینشن اینڈ ریٹریول. انکوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کے اندر انفارمیشن لے جانا، انکوڈ کرنا، یاد کرنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، یعنی سمجھنا. جیسے اس وقت آپ لوگ انکوڈنگ سٹیج پہ ہیں. کس سٹیج پہ جی؟ انکوڈ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اچھا پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے، یاد کریں گے، یہ ہوگی میمورائزیشن یا ریٹینشن، ہولڈنگ انفارمیشن. اور تیسرے نمبر پہ ہے ریٹریول. جب آپ پیپر دیں گے، جب آپ کسی اور کو گائیڈ کریں گے، تب آپ وہ جو آپ نے چیز سمجھی ہوگی اس کو اپنے مائنڈ سے باہر نکالیں گے. تو یہ گیٹنگ ایٹ دا انفارمیشن وین نیسیسری. اچھا میں اس وقت کس سٹیج پہ ہوں؟ انکوڈنگ، ریٹینشن یا ریٹریول پہ؟ ریٹریول پہ. یس سر آپ ریٹریول پہ ہیں. یس آپ لوگ انکوڈنگ پہ اور میں ریٹریول پہ ہوں. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ہے جی چنکنگ. یہ سمجھ لگ گئی، یعنی اس چیز کو سمجھنا، یاد کرنا اور موقع آنے پہ اس کو بتا دینا. اب ہے چنکنگ. یہ بھی ملر کا کانسیپٹ ہے. اس نے کہا کہ آپ ایک لانگر پیس آف انفارمیشن، ایک ایسے ہے جس کی 10 ہیڈنگ ہے، 15 ہیڈنگ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایٹ اے ٹائم سارے کو یاد کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے پہلے پیج کی ہیڈنگ یاد کرتے ہیں، پھر دوسرے کی کرتے ہیں، پھر تیسرے کی 3 4 کر کے، اور پھر جو ہے اکٹھی لکھ لیتے ہیں یا اپنے مائنڈ میں ان کو اکٹھا دہرا دیتے ہیں. تو یہ چنکنگ ہوتی ہے، یعنی ایک لارجر پیس آف انفارمیشن کو چھوٹے پیس آف انفارمیشن میں ڈیوائڈ کر دینا اور ان کو یاد کر دینا، اس کو چنکنگ کہا جاتا ہے. از اے میمورائزیشن ٹیکنیک پروسیس آف ٹیکنگ ان دا اسمالر پیس آف انفارمیشن اینڈ گروپنگ دیم انٹو بگر یونٹ. یعنی وہی جو میں نے کہا 1 2 3 پیجز ہیں، الگ الگ پوائنٹس یاد کیے اور اینڈ پہ ان کو اکٹھا کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ 7 چنکس آف انفارمیشن ہم جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں. 7 چنکس کو ہم جو ہے یعنی 7 پیجز پہ ہدایات یا انسٹرکشنز یا پھر جو ہیڈنگز دی ہوئی ہیں ان کو ہم اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں چنکنگ کے، ریسیٹیشن کے؟ اس کے وہی ہیں جو اوپر ہم نے ریسیٹیشن کے دیکھے ہیں کہ جو کمزور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے